إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مبارک ہو کہ حاصل یہ سعادت ہونے والی ہے، مبارک ہو کہ یہ حاصل سعادت ہونے والی ہے، رسول اللہ کے در کی زیارت ہونے والی ہے۔ مبارک ہو کہ یہ حاصل سعادت ہونے والی ہے، رسول اللہ کے در کی زیارت ہونے والی ہے، اور بسی ہے جس میں اب بھی، بسی ہے یعنی رچی ہوئی ہے، سرایت کی ہوئی ہے، بسی ہے جس میں اب بھی سرور کونین کی خوشبو، بسی ہے جس میں اب بھی سرور کونین کی خوشبو، اسی شہر مقدس میں سکونت ہونے والی ہے۔ آپ جا کے وہاں رہنے والے ہیں، آقا آپ کو مہمان بنانے والے ہیں۔ بسی ہے جس میں اب بھی سرور کونین کی خوشبو، اسی شہر مقدس میں سکونت ہونے والی ہے، اور بلایا ہے میرے سرکار نے تو یوں نوازیں گے، بلایا ہے میرے سرکار نے تو یوں نوازیں گے، تمہارے حق میں آقا کی شفاعت ہونے والی ہے، تمہارے حق میں آقا کی شفاعت ہونے والی ہے۔ ذرا سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو، ذرا سوچو کہ وہ پہلی نظر اور گنبد خضرا، ذرا سوچو کہ وہ پہلی نظر اور گنبد خضرا خیال و فکر سے بڑھ کر وہ لذت ہونے والی ہے، خیال و فکر سے بڑھ کر وہ لذت ہونے والی ہے، اور نبی سے پائیں گے سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑی عنایت کیا ملنے والی ہے؟ نبی سے پائیں گے منظارہ قبری کا حسی تحفہ، نبی سے پائیں گے منظارہ قبری کا حسی تحفہ، پیام خلد روزے کی نظارت ہونے والی ہے۔ اور منظر کیا ہوگا؟ ادھر لب پر صدا ہوگی، ادھر لب پر صدا ہوگی، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، ادھر لب پر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ادھر لب پر صدا ہوگی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، ادھر اللہ کے در سے اجابت ہونے والی ہے۔ آپ کہتے جائیں گے، رب قبول کرتا جائے گا۔ ادھر لب پہ صدا ہوگی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، ادھر اللہ کے در سے اجابت ہونے والی ہے، اور نظر میں کعبہ، نظر میں کعبہ، اور دوسرا منظر کیا؟ ہاتھوں میں پیالہ آب زمزم کا، نظر میں کعبہ، ہاتھوں میں پیالہ آب زمزم کا، کرم کی دھار سے سیراب قسمت ہونے والی ہے، کرم کی دھار سے سیراب قسمت ہونے والی ہے، اور ٹپکتا نور کا پانی، ٹپکتا نور کا پانی ہے جو میزاب رحمت سے، ٹپکتا
نور کا پانی ہے جو میزاب رحمت سے نہا کر اس سے تازہ دم عقیدت ہونے والی ہے، نہا کر اس سے تازہ دم عقیدت ہونے والی ہے۔ اور جو ہم نے سوچ کے جانا ہے، لباس بدلنا ہے۔ کس کا لباس؟ جسم کے اوپر کا لباس نہیں، لباس زندگی سے دور ہوگا، لباس زندگی سے دور ہوگا میل عصیاں کا، گناہوں کا میل اتارنا ہے اور اپنے زندگی کے لباس کو دھونا ہے۔ لباس زندگی سے دور ہوگا میل عصیاں کا، کرم کے آب سے، آب کا مطلب پانی، کرم کے آب سے پاکیزہ فطرت ہونے والی ہے۔ اور مینا کی سرزمین اور جگمگاتی شب کے نظارے، مینا کی سرزمین اور جگمگاتی شب کے نظارے، ہر ایک غم سے وہاں دل کی طہارت ہونے والی ہے۔ اٹھیں گے وصل کے پردے، اٹھیں گے وصل کے پردے، ملیں گے دید کے جلوے، اٹھیں گے وصل کے پردے، ملیں گے دید کے جلوے، میسر زندگی کو ایسی طلعت ہونے والی ہے۔ ہزاروں نیکیاں لاکھوں جزائیں ایک نیکی پر، ہزاروں نیکیاں لاکھوں جزائیں ایک نیکی پر، مدینے مکے میں ایسی اطاعت ہونے والی ہے، مدینے مکے میں ایسی اطاعت ہونے والی ہے۔ اور گلابوں کی طرح ہر زخم ہستی کھل کے مہکے گا، گلابوں کی طرح ہر زخم ہستی کھل کے مہکے گا، دل و جاں کو وہاں پر ایسی راحت ہونے والی ہے۔ رسول اللہ کے در کی زیارت ہونے والی ہے اور اسی شہر مقدس میں سکونت ہونے والی ہے۔ تمہارے حق میں آقا کی شفاعت ہونے والی ہے اور خیال و فکر سے بڑھ کر وہ لذت ہونے والی ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حاضرات محفل، کتنی حسین، کتنی دل فریب گھڑیاں ہیں۔ جمعۃ المبارک ہے، جمعہ کی نماز کی ادائیگی کا وقت ہے۔ درود و سلام کے ترانے گائے جا رہے ہیں، دلوں کے جذبات مچل مچل کر بے قابو ہو رہے ہیں۔ جانے والوں کے اور طرح سے اور پیچھے رہنے والوں کے اور طرح سے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ہر جذبے میں اتنی صداقت آ جائے کہ ادھر کیفیتیں بنتی جائیں، ادھر قبول ہوتی چلی جائیں۔ بس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری سچائی پر اور ہمارے اخلاص پر۔ جتنا اخلاص، جتنی سچائی ہمارے جذبوں کے اندر اس وقت آ جائے گی، انشاءاللہ العزیز وہاں اس شان اقدس کے مطابق قبول ہوتی چلی جائے گی۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ سب لوگ جو اس وقت دو طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ کافی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو الحمدللہ اگلے 2-3 دن میں پرواز کرنے جا رہے ہیں، اور پرواز بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں۔ یہ پرواز ہوگی تو مکہ کی تجلیات میں جا کے اترے گی، وہاں کے انوارات سینے میں سمانے کے لیے اور اپنے مقدر بنانے کے لیے اس پاک سرزمین پر اتریں گے۔ اور یقیناً اس وقت پیچھے رہنے والے تمام لوگوں کے جذبات، اپنے اپنے مسائل، تشنگی، محبت، کشش، تڑپ بھی عروج پر ہے کہ کاش اس قافلے میں آج ہم بھی شامل ہوتے۔ تو میری سر دست یہ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام لوگوں کو
جن کے اندر اس وقت کشش ہے، محبت ہے، اور اگر اتنی قدر نہیں بھی مگر اس مقدس محفل میں آ کے بیٹھ گئے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو بھی وہاں لے جائے، اور آئندہ وقت آئے تو بہت سے آپ کے ساتھی اور اس مبارک گروپ میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ عمرہ کیا ہے۔ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہر سال لاکھوں لوگ پاکستان سے اور پوری دنیا سے عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں شریعت کی روح سے اس کی حیثیت، اس کی فضیلت، اس کی تعریف کا سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو عزیزات گرامی قدر، عمرے کا معنی ہے حج کے علاوہ مخصوص عبادتوں کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، اسے کہتے ہیں عمرہ۔ یہ عمرے کا معنی ہے۔ میں نے کیا عرض کیا؟ حج کے دنوں کے علاوہ مخصوص عبادتوں کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا عمرہ کہلاتا ہے۔ وہ مخصوص عبادتیں کیا ہیں جن کے بغیر عمرہ ہوتا نہیں ہے؟ میقات سے احرام باندھنا۔ میقات وہ خاص جگہ ہوتی ہے جس جگہ سے مختلف علاقوں سے آنے والے لوگ بغیر احرام کے آگے نہیں گزر سکتے۔ اگر وہ کعبہ کی زیارت کو جا رہے ہوں تو ان مقامات سے آگے نہیں گزر سکتے، اور مکہ کے مختلف علاقوں میں 5 مقامات ہیں جن کو میقات کہا جاتا ہے۔ وہ مختلف ملکوں سے آنے والے لوگوں کے لیے مختلف میقاتیں ہیں، مختلف مقامات پہ ہیں۔ تو ہمارے علاقوں سے جو لوگ جاتے ہیں، ہم سب کی میقات کا نام یلملم ہے، اور اس کے اوپر سے اگر اس طرح گزر گئے کہ ہم نے احرام نہ باندھا ہوا تو پھر ہمیں اس کا گناہ ملے گا، اور اس کا ایک مخصوص طریقہ ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے اس کا ازالہ کرنا ہے۔ میں آگے چل کے اس کا عرض کرتی ہوں۔ تو میقات سے یا میقات سے پہلے سے ہی گھر سے ہی بے شک احرام باندھنا ضروری ہوگا۔ یہ ایک مخصوص عبادت ہے عمرے کی۔ پھر 2 نفل پڑھنے ہوں گے، یہ مخصوص عبادت ہے عمرے کی۔ پھر عمرے کی نیت کرنی ہوگی، یہ مخصوص عبادت ہے عمرے کی۔ پھر تلبیہ پڑھنا ہوگا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پورے کلمات پڑھنے ہوں گے، یہ مخصوص عبادت ہے عمرے کی۔ طواف کرنا ہوگا جا کے کعبے کا، یہ مخصوص عبادت ہے عمرے کی۔ پھر طواف کے بعد سعی، صفا مروہ کے چکر لگانے ہوں گے، یہ مخصوص عبادت ہے عمرے کی۔ اور اس کے بعد بال کٹوانے ہوں گے، یہ مخصوص عبادت ہے عمرے کی۔ یہ خاص عبادتیں جب تک اس زیارت کے ساتھ شامل نہ ہوں عمرہ نہیں ہوتا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا سارے کام برابر حیثیت کے ہیں؟ تو جس طرح ہماری عبادتوں میں کچھ فرض، کچھ واجب، کچھ سنت ہوتے ہیں، اسی طرح عمرے میں بھی اس حیثیت کے کام ہیں۔ میں صرف فرض اور واجب بتاؤں گی کہ جن کے بغیر عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ باقی چیزیں ہم نے آپ کو گروپ میں جو پیپرز بھیجے ہیں ان کے اندر پوری تفصیل لکھی ہے۔ مستحب کام بھی لکھے ہیں، سنت کام بھی لکھے ہیں، مکروہ کام بھی لکھے ہیں، سب لکھے ہیں۔ آپ نے وہ پڑھے بھی ہوں گے، اور اگر نہیں بھی پڑھے تو 3-4 دن جو رہ گئے ہیں ان کے اندر ان کا مطالعہ ضرور فرما لیجیے۔ تو ہمشیران محترم، اس عمرے میں 2 کام فرض ہیں۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر یہ کام نہیں ہوئے تو عمرہ ہوگا ہی نہیں۔
انہی میں پہلا کام میقات سے احرام باندھنا ہے۔ اگر احرام باندھے بغیر آپ چلے گئے تو آپ کا عمرہ ہوگا ہی نہیں۔ تو احرام باندھنا اس جگہ سے یا احرام کے ساتھ اس جگہ سے گزرنا یہ اشد ضروری ہے جو ہمارے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اور دوسرا کام طواف کرنا کعبے کا، یہ بھی فرض ہے۔ طواف نہ ہو، احرام نہ ہو تو عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ اسی طرح دو کام واجب ہیں، ایک سعی کرنا، سعی کرنا کہتے ہیں صفا مروہ کے چکر لگانے کو، اور دوسرے 7 چکر صفا مروہ کے پورے کرنے کے بعد بال کٹوانا۔ مردوں کے لیے حلق افضل ہے، حلق کہتے ہیں مکمل طور پہ بال صاف کروا دینے کو، اور قصر کہتے ہیں بالوں کو چھوٹا کروا دینے کو۔ عورت نے تو اپنے مخصوص حکم کے مطابق بال کٹوانے ہوتے ہیں، مردوں کے کٹوانے کا طریقہ الگ ہے۔ اب یہ دو کام واجب ہیں، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک کام چھوٹ جائے تو بکرا بطور جرمانہ حرم میں یعنی حرم کے حدود میں ذبح کر کے اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ واجب دو کاموں کے لیے ہے۔ اب ہم نے جو عمرہ کرنا ہے اس میں ہمیں اپنے اپنے احرام کے طریقے کا بھی علم ہونا چاہیے۔ مرد کے لیے احرام کا مخصوص طریقہ ہے کہ وہ 2 انسلی چادروں کے بغیر علاوہ کوئی اور چیز جسم پر پہن نہیں سکتا، حتیٰ کہ اپنی 2 چادروں کے اندر بھی کوئی کپڑا نہیں پہن سکتا، یعنی ایک تہبند اور ایک اوپر چادر۔ یہ مرد کے لیے 2 ہی چادریں ہوں گی جو سلی ہوئی نہیں ہوں گی۔ اور عورت کے لیے شریعت نے کوئی مخصوص احرام نہیں مقرر کیا۔ ہماری مارکیٹس میں، ہماری دکانوں پہ ہمارے لوگوں نے یہ خود سے بنا رکھا ہے کہ احرام خرید لو۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ مارکیٹس میں کاروبار ہوتے ہیں، مارکیٹ میں شریعت نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے آپ کو امپریس کرنا ہوتا ہے ایک نئی چیز بنا کے کہ آپ اس نام سے خرید لیں۔ نہ کوئی عورت کا مقرر احرام ہے اور نہ اس کو کوئی الگ احرام خریدنے کی ضرورت ہے۔ اس کے جو اپنے باشرہ پردے والے کپڑے ہیں انہی کپڑوں میں وہ نیت کرے گی، احرام کی نیت کرے گی۔ ہاں، اس انداز سے وہ پہنے گی کہ اس کے ماتھے سے کوئی بال ننگے نہ ہوں، سر کے اوپر سے بالوں کی سیاہی نظر نہ آ رہی ہو، پیچھے لٹکتے ہوئے بالوں کی سیاہی نظر نہ آ رہی ہو، اور باقی پابندیاں جو مردوں کی ہیں وہ عورتوں کی تقریباً ہوں گی، چند ایک مختلف ہوں گی۔ یہ احرام کی بات ہے۔ اور احرام ہمیں کیوں دیا گیا اور احرام کی نیت کرنے کا کیوں کہا گیا، اور یہ انداز اختیار کرنے کا کیوں کہا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کا ایک مرید عمرہ کر کے حج کر کے واپس آیا تو ملاقات کے لیے آیا، بڑے شوق سے محبت سے آ کے ملا، حضرت نے بڑی شفقت فرمائی، ملاقات فرمائی، تو کہنے لگا کہ حضرت میں حج اور عمرے کی سعادت سے واپس آیا ہوں، تو میں نے سوچا آپ کی زیارت کروں، آپ سے ملاقات کروں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، پھر آپ نے عمرہ کیا تو یہ تو بہت بڑی اللہ کی کرم نوازی ہوئی آپ پر۔ تو کہنے لگا کہ ضرور، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے مجھ پہ بڑے کرم کیے۔ آپ نے فرمایا اچھا، جب تم نے احرام باندھا تو پھر کفن پہننے کو بھی یاد کیا ہوگا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، جب تیرے قدم
کعبے کی طرف جا رہے تھے تو تم نے یہ تو سوچا ہوگا کہ تو سفر کر کے اللہ کو ملنے جا رہا ہے، اللہ کے قرب میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ پھر سوچ میں پڑ گیا، کہا حضرت ایسا کچھ تو کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح آپ نے سارے ارکان کے متعلق باتیں پوچھی تو وہ انکار میں جواب دیتا رہا۔ تو آپ نے فرمایا پھر تو نے کیا عمرہ کیا، پھر تو نے کیا حج کیا؟ یہ بات ہم سب پہ صادق آتی ہے، اور یہی بات میں ہر سال عرض کرتی ہوں بڑے ادب سے کہ ہم لوگ الا ماشاء اللہ پیسہ ضائع کرنے جاتے ہیں، ہم اپنے گناہ زیادہ کرنے جاتے ہیں، بخشوانے کا سامان ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اتنی اہم عبادت، اتنا نازک دربار، اتنی مقدس بارگاہ، اس میں حاضر ہونے کے آداب کے متعلق، احکام کے متعلق، مسائل کے متعلق ہمیں کتنا علم ہوتا ہے، ہم کتنا سیکھ کر جاتے ہیں۔ اگر سیکھنے کا کہا جائے تو جواب بیشتر لوگوں کی طرف سے یہ آتا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملا۔ بھئی کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ رشتہ داروں سے مل رہے ہیں، وہ دعوتیں کر رہے ہیں، وہ دعوتیں کھا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ بھئی کس چیز کی دعوتیں کھا رہے ہیں آپ؟ کس چیز کی ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ کیا گارنٹی، کیا تیاری ہے آپ کے پاس؟ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کس منہ سے جانا ہے، اس بات کی تو ہمیں فکر ہی نہیں کبھی ہوتی۔ کیا ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنا جسم، اپنے قدم لے کے اس مقدس سرزمین پہ اتر سکیں گے؟ کیا ہمارے اندر اتنی جرأت ہوگی کہ ہم نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اس کی عبادت کر کے بھی عبادت نہیں کی، بظاہر کام کر کے بھی ہم نے کاموں کی روح تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر کس حوصلے سے اللہ کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوں گے؟ ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہوتا۔ تو اب اس مرید کو سمجھ آئی کہ مجھے تو حضرت کی زیارت کے لیے پہلے آنا چاہیے تھا، اور یہ تربیت تو مجھے پہلے لینی چاہیے تھی۔ تو ہم شیران محترم، اللہ نے اسی لیے جو ارشاد فرمایا اسے دوبارہ ذرا توجہ سے سنیے۔ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، للہ، یہ بات ہے غور طلب۔ حج کرو، مکمل کرو، عمرہ مکمل کرو، کس کے لیے؟ اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، اس لیے نہیں کہ لوگ جا رہے ہیں تو آپ بھی جائیں، اس لیے نہیں کہ آپ کا بیٹا، بھائی، شوہر، باپ سعودی عرب میں ہے تو وہ آپ کو بلا سکتا ہے، اس لیے نہیں کہ آج کل سعودی عرب جانا اور پیسے کا پاس ہونا یہ کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مکمل کرو، پورے کرو، مگر کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے کرنے کا کیا مطلب ہے کہ تیاری سے لے کے گھر واپس آنے تک ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر قول، ہماری ہر سانس، ہمارا ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حکم کے مطابق ہو، تب ہم یہ اللہ کے لیے کر سکیں گے۔ اور جب ہمیں اللہ کے لیے یہ نصیب ہو گیا تو پھر وہ عنایات کی بارشیں ہوں گی کہ ہم ان کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو معمولی کام یا ایک وزٹ یا ایک سیر یا ایک سفر یا صرف مکہ اور مدینہ کی زیارتیں مت سمجھیے۔ کائنات کے والی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جتنی جلدی زیادہ سے زیادہ حج عمرے کر سکتے ہو کر لو۔ یہ آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جتنی جلدی زیادہ سے زیادہ حج اور عمرے کر سکتے ہو کر لو، اس سے پہلے کہ تمہیں کعبہ جانے سے روک دیا جائے۔ یہ وقت پہلے بھی گزر چکے،
اور آئندہ بھی وہ وقت آنے والے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ابھی پیچھے 2 سال میں کیا ہوا؟ جب کرونا وائرس آیا تو روکا گیا کہ نہیں؟ محبت والے، عشق والے کیسے تڑپتے تھے، کیسے ہوتے تھے، اور اس سے پیچھے بھی کئی بار تاریخ میں ایسا ہو چکا ہے اور آگے بھی ہونے والا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے زیادہ سے زیادہ حج اور عمرے کر سکتے ہو وہ کر لو، اور پھر آپ کا جاں فضا پیغام اور مجدہ سنیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جتنے زیادہ عمرے کرتا ہے اللہ اس کی غریبی دور کرتا ہے، اللہ اس کو کشائش، وسعت اور مال و دولت کی زیادتی فراوانی عطا فرماتا ہے۔ آپ جتنے عمرے زیادہ کریں گے، جتنے حج زیادہ کریں گے، اللہ اتنی برکتیں آپ کے اعمال میں تو کرے گئی، بخشش تو فرمائے گئی، لیکن دولت میں بھی، زندگی میں بھی اور زندگی کے معاملات میں بھی اللہ آسانیاں، سہولتیں اور کشائشیں عطا فرمائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان عمرہ کرتا ہے، ایک عمرہ کرنے کے بعد جب تک آگے وہ دوسرا عمرہ کرے گا، جب بھی کرے گا، درمیان میں جتنا عرصہ گزرے گا اگلا عمرہ کرنے سے پیچھے والے گیپ کے جتنے گناہ ہوں گے، صغیرہ گناہ اللہ سارے معاف کر دے گا، بشرطے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، بولیے بولیے للہ، اگر وہ اللہ کے لیے ہوا تو، اگر اللہ کے لیے ہوا تو پھر یہ نعمت ملے گی کہ آپ نے 6 مہینے پہلے عمرہ کیا، 6 ماہ بعد کیا تو 6 ماہ بیچ والے جو تھے اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ نے سال بعد عمرہ کیا تو بیچ کے سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ نے 2 سال بعد عمرہ کیا تو 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ 5 سال بعد کیا تو 5 سال کے بیچ کے گناہ اگلے عمرے کی وجہ سے معاف ہو گئے۔ اب ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے بینک بھرے ہوئے ہوں مگر ہم ایک اپنی اصطلاح لے کر چلتے ہیں کہ ہم فلاں کام، مکان بنا لیں، شادیاں کر لیں، منگنی کر لیں، نکاح کر لیں اور اس کے بعد جائیں گے۔ چلے کوئی غریب بندہ تو یہ سوچے، لیکن یہ بھی تو ایک ٹرک ہے کہ غریب بھی امیر ہونے چاہتا ہے تو کیا کرے؟ وہ کوشش کرے اور نکل جائے اس بارگاہ میں جا کے مانگے، طلب کرے، اور بار بار حاضری کی وجہ سے اللہ آپ کو امیر کر دے گا۔ تو اللہ کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے، بس اللہ کے لیے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں، ذرا اس فرق کو بڑے غور سے سماعت کیجیے، ہم یہ کہتے ہیں ہم نے صدقہ دیا تو اللہ کے لیے دیا نا، ہم نے روزہ رکھا تو اللہ کے لیے رکھا، ہم نے کسی غریب کی مدد کی تو اللہ کے لیے کی۔ یہ ساری نیکیاں اپنی جگہ پہ ہیں۔ جس بات کا میں ذکر کر رہی ہوں کہ اللہ جو فرما رہا ہے کہ بس میرے لیے، بس اس کے لیے کا کیا مطلب ہے؟ زبیدہ خاتون جب وفات پا گئی تو کسی اللہ والے کو خواب میں ملی۔ یہ طالبات خاص طور پہ اس بات کو توجہ سے نہ صرف سنیں بلکہ دلوں پہ لکھیں۔ کتنی نیک خاتون تھی، میں نے کئی واقعات، کئی باتیں مختلف بیانات میں اس کی سنائی آپ کو۔ سب سے بڑا کارنامہ، سب سے بڑی عظیم نیکی زبیدہ خاتون کی کیا تھی کہ اس نے نہر زبیدہ حاجیوں کے لیے جو بنوائی اور مکہ تک اس کو پہنچایا۔ کتنے ہزاروں میل کے فاصلے کی وہ نہر تھی، کتنا پیسہ لگا جو زبیدہ خاتون نے حکومت کا نہیں ذاتی لگایا۔ کتنی بڑی نیکی تھی، پہاڑوں سے بڑی، زمین و آسمان سے بڑھ کر اس کے اجر و ثواب۔ اتنی بڑی نیکی کرنے کے بعد جب وہ دنیا سے گئی تو کسی اللہ والے کو جب ملی خواب میں
انہوں نے پوچھا کہ زبیدہ کیا بنا؟ کہا اللہ نے بخش دیا۔ کہا یہ تو یقینی بات تھی کہ تمہارے نیک اعمال اتنے تھے، تمہاری نیکیاں اتنی تھیں کہ اللہ نے تمہیں بخش دیا، اور یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور یہ تو ہر بندہ تمہاری گواہی دیتا تھا۔ کہا یہ بات نہیں ہے، یہاں معاملات اور ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی حیران ہو گئے کہ کیا مطلب؟ کہنے لگی کہ جب میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوئی تو مجھ سے اللہ نے پوچھا کہ زبیدہ تو کیا لے کر آئی ہے، میرے لیے کیا لائی ہے؟ کہنے لگی میں نے کہا کہ یا اللہ میں نے زندگی میں بہت سے نیک کام کیے ہیں، اور پھر میں نے نہر زبیدہ کا ذکر بھی کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کام تو نے کیا، تو نے پیسہ خرچ کیا، دولت خرچ کی، ملازموں کو حکم دیا، مزدور لگے، بے شمار لیبر لگی، انہوں نے محنت کی، انہوں نے مشقت کی، وہ نہر بن گئی، تم نے حکم دیے، تم نے پیسے خرچ کیے، یہ بتاؤ میرے لیے کیا لائی؟ کہا خاص میرے لیے کیا لائی ہو؟ کہتی ہیں کہ میں گڑبڑا گئی، میرے پاس جواب نہیں تھا کہ میں اب کیا جواب دوں، کہ میں نے تو یہ کیا تو اپنی طرف سے اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن اللہ پوچھ رہا ہے کہ خاص میرے لیے کیا لائی ہو؟ تو کہتی ہے کہ میں پریشان ہو گئی، اللہ نے خود ہی میرے اوپر کرم کر دیا۔ کہا اے زبیدہ تیری بخشش ہو رہی ہے، مگر اس لیے نہیں کہ تو نے نہر زبیدہ بنوائی، تو نے میرے بندوق کو وافر مقدار میں پانی پہنچایا، نہیں، تمہاری بخشش کی وجہ کوئی اور ہے۔ میں نے عرض کی مولا وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک دن تو کھانا کھانے بیٹھی تھی، کھانا کھانے کے دوران تجھے اذان کی آواز آئی، اور کھانے کے دوران تو نے فوراً میرے نام کی عظمت کی طرف متوجہ ہو کے اپنے سر کی چادر اور دوپٹہ ٹھیک کیا اور اپنے اندر ادب پیدا کیا۔ اس ادب اور میرے نام کی عظمت کے اظہار کی وجہ سے میں تجھے بخش رہا ہوں۔ اس کام پہ عمل کرنا ہمارے لیے کتنا آسان ہے۔ وہاں کھانا کھاتے ہوئے کوئی اگر پاس بھی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی سن بھی نہیں رہا، تو وہ جو ادب، وہ جو تعظیم، وہ عزت، وہ حیا جو پیدا ہوئی کہ میرا سر ننگا ہے تو میرا سر ادب سے ڈھکا ہونا چاہیے اور مجھے احترام سے اپنے رب کی عظمت کے کلمات سننے چاہیے، وہ خالص اللہ کے لیے عمل تھا جس کے لیے کوئی مطلع نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا بس اس عمل سے تیری بخشش ہو رہی۔ ہمیں یہ باتیں سمجھ آنی چاہیے۔ ہمیں جب ان باتوں کی سمجھ آ جائے گی تو بخشش کا سامان کرنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کان اذان سنتے رہتے ہیں سارا دن، لیکن ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک اذان ہی عمل ایسا ہے، یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ آپ کا ہر وہ کام جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہے، جس میں اور کوئی غرض نہیں ہے، اور کوئی مطلع نہیں ہے، اور کوئی جان نہیں رہا، آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، وہ کام خالص اللہ کے لیے ہے۔ اب آپ نے عمرہ کرنے جانا ہے، آپ نے حج کرنے جانا ہے، تو یاد رکھیے کہ اصطلاح شریعت میں عمرے کو حج اصغر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ عمرہ کرنے گئے ہوتے ہیں نا، تو وہاں کے سارے لوگ اس کو حاجی 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 کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو عمرہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی حاجی ہوتے ہیں کہ اس کو حج اصغر کہتے ہیں، اور شریعت اصطلاح میں حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں جو ذی الحج کے مہینے میں جا کے کیا جاتا ہے، وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک اور اصطلاح قائم ہو چکی ہے کہ جو حج جمعے کے دن آ جائے لوگ اس کو حج اکبر ہی کہتے ہیں۔ تو ویسے شریعت میں وہ حج اکبر ہوتا ہے، عمرہ حج اصغر ہوتا ہے۔ تو اب ہمارے اندر جو اخلاص آ سکتا ہے وہ اس صورت میں آ سکتا ہے
جب ہر قدم پر ہمارے اوپر یہ احساس غالب ہو کہ ہم یہ اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے گھر کی، اللہ کی ذات کی، اللہ کے نام کی تعظیم، عزت، شان، تقدس کے لیے ہم یہ سفر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو عزیزات گرامی قدر، جب یہ نیت پہلے ٹھیک ہو جائے گی، ہم جو کہتے ہیں نا احرام باندھنا ہے تو احرام نیت کے بغیر نہیں ہوگا۔ نیت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جس طرح مصلی پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی، اور ساتھ ہم کیا کہتے ہیں، نفل کس کے لیے؟ نفل واسطے، بولے نا، نفل واسطے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہماری ساری نماز میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ وہ ہوتی ہے اللہ کے واسطے، ہوتا ہے ہمارا دھیان اللہ کی طرف۔ اللہ نے جو نماز کا تصور ہمیں دیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے تو فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو ہم کس معراج پہ جاتے ہیں نماز میں؟ کیا تخیل، کیا تصور، اور ہمارے اندر روحانیت یا نورانیت کی کوئی کیفیت کبھی نماز پڑھ کے پیدا ہوئی؟ کبھی نہیں۔ تو پھر وہ جو ہم نے کہا تھا واسطے اللہ تعالیٰ کے، اس کا کیا بنا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں نا، یہ چھوٹی سی مثال ہے کہ ہماری نماز کہہ کر بھی اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ پہلی تو بات کہ ہماری توفیقات میں ہی کمی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھیں گے ہی نہیں، کچھ پڑھیں گے تو مکمل نہیں کریں گے، کچھ مکمل بھی کریں گے تو شیطان ان کو بھی نماز کے اندر گہرائی میں اترنے نہیں دے گا، فارمیلٹی پوری کروا دے گا۔ آپ مطمئن ہو جائے کہ میں نے 5 نمازیں پڑھ لی، مگر کبھی 5 مکمل ہونے کے بعد یہ سوچئے کہ آج کی 5 نمازوں سے میں نے کیا حاصل کیا، آج کی 5 نمازوں کے بعد مجھے کیا ملا، میرے اندر روشنی کتنی آئی، مجھے روحانیت کتنی ملی، آج کی نماز نے مجھے کس بے حیائی کی بات سے روکا۔ اگر اس میں سے کچھ نصیب نہیں ہوا تو پھر خود نتیجہ نکال لیجئے کہ ہماری نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے۔ ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ اب مجھے آپ کی توجہ اس طرف دلانی ہے کہ جب ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکے نیت کرنے کے باوجود، تو پھر یہاں اس بات کی فکر بہت ضروری ہو جائے گی کہ جب ہم احرام باندھتے ہوئے کہیں گے کہ یا اللہ میں نے عمرے کے لیے احرام باندھا اور میں احرام کی نیت کر رہی ہوں، تو وہاں کتنی توجہ کی ضرورت ہوگی، وہاں کتنی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ اس کے نتیجے میں ہمیں ملنے والا کیا ہے۔ اگر واقعی عمرہ اللہ کے لیے ہو گیا، اگر واقعی ہمارا سفر اللہ کے لیے ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ وہاں سے واپس آنے کے بعد گھر داخل ہونے سے پہلے آپ کی ویلیو، آپ کی عزت اللہ اتنی بڑھا دیتا ہے کہ گھر داخل ہونے سے پہلے اگر آپ واقعی اللہ کے لیے عمرہ کر کے آئے ہیں تو آپ کی تاثیر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو کعبہ سے آ رہے ہیں گھر سے باہر ان سے دعائیں کروا لو، قبول ہو جائے گی۔ یہ آپ ہی ہیں نا، یہ آپ ہی ہیں نا۔ آپ یہاں تو ہر سے ایک سے کہہ رہے تھے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مگر اگر آپ نے یہ پابندی کر لی کہ آپ نے عمرہ اللہ کے لیے کر کے کامیابی حاصل کر لی، تو پھر آپ کی شان یہ ہے کہ گھر اور گھر کے معاملات میں انوالو ہونے سے پہلے آپ کی پاور اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ جس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے اللہ قبول کرے۔ تو ہم شیران محترم، اس اجتماع، اس لیکچر کا فائدہ یہ ہے، ضرورت یہ ہے ہمیں کہ ابھی ہمارے پاس روانگی میں 2-3 دن باقی ہیں، ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم ان 2-3 دنوں میں ہی اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو پابند کر لیں۔ ہم نے یہ سارا سفر کیسے کرنا ہے؟
ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑے کیسے رکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں کون کون سے کام کرنے پڑیں گے۔ ابھی ان ساری چیزوں کو اگر ہم نوٹ کر لیں گے تو ہمارا بہت سارا بھلا ہو جائے گا۔ جو ہمارے اوپر خرچ کرنے والے ہمارے عزیز ہوں گے، اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے گا، ان کی دونوں جہانوں کی کمائیوں میں برکت ڈال دے گا، اور جو ہمارے اوپر محنت کریں گے رب ذوالجلال ان کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا، اور ہمارے اوپر تو رب کی نظر ہو ہی جائے۔ لیکن اگر ہم نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی اور کچھ نہیں سیکھا اور صرف سفر کو سفر سمجھ کے کر کے آگے، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بہت بڑا۔ تو ہمیں اس نقصان سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا کے لیے تیار کر کے اپنے رب کے لیے عمرے کی تیاری کرنی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تو ہمشیران محترم، جس وقت ہم عمرے کے لیے چلتے ہیں، میں نے آپ کو چند فضیلتیں اور طریقے بزرگوں کے وہ تو عرض کر دیے۔ اب جو عملی طور پر ہمیں کرنا ہے آج سے فوری طور پہ، ماشاءاللہ جتنے لوگ یہاں 50-52 لوگ یہاں بیٹھے ہیں جانے والے، یا اگر کوئی نہیں بھی آیا وہ بیان تو سن ہی رہا ہے، تو 313 مرتبہ آج سے گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیجیے، اور 313 بار ہی استغفار پڑھنا شروع کر دیجئے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 313 بار پڑھ لیں، یا استغفار 313 بار جو کلمات آتے ہیں استغفار کے، استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھ لیں، اللہم اغفر لی پڑھ لیں، جو آپ کو آسانی سے کلمات آتے ہیں وہ پڑھ لیں، یا لا حول ولا یا استغفار 313 بار۔ اور دوسری جگہ پہ جو کمپلسری ہے وہ کیا ہے؟ وہ درود پاک، وہ کتنا؟ وہ بھی 313 بار۔ اب ٹائم زیادہ افضل یہ ہے کہ ایک چیز کو فجر سے پہلے یا فجر کے بعد پڑھ لیں اور دوسری چیز کو عصر کے بعد پڑھ لیں، لیکن اگر کسی مجبوری سے آپ اس ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر کسی بھی ٹائم پہ پڑھ لیں۔ اور یہ روٹین جو آج ابھی شروع کریں گے آپ، اس کو مکہ میں بھی جاری رکھیں گے، مدینہ منورہ میں بھی جاری رکھیں گے، اور اللہ سے یہ توفیق مانگ کر آئیں گے کہ جب ہم واپس آ جائیں تو پھر ہم اگلے عمرے کے انتظار میں بھی آ کے پڑھتے رہیں، یہ پھر کبھی چھوٹے نہ۔ یہ آج کا عملی پہلا سبق تو آپ کا یہ ہے۔ اور اس کے بعد جس وقت ہم روانہ ہوتے ہیں تو زندگی کے آخری سفر کو تصور کر کے روانہ ہوئیں، جس طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ نے سنا کہ کفن کا تصور کر کے احرام کو سیٹ کریں۔ یہ سمجھیں کہ آج جس طرح میں اللہ کے دربار میں جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں، اسی طرح مجھے کفن پہن کر ایک دن اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ اپنی گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے پاک صاف جسم کے ساتھ، پاک صاف لباس کے ساتھ اور پاک صاف ارادوں کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کریں، اور ایک مرتبہ گھر سے نکلتے ہوئے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیں جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نے کسی سے زیادتی کی ہے تو آپ بھی اس سے معافی مانگیں۔ دوسری مرتبہ سچے دل سے معاف اس وقت کرنا ہے جب قدم حرم کعبہ میں رکھ کے کعبے پہ پہلی نظر پڑنی ہے، اور اس وقت عرض کرنا ہے کہ مولا میں نے سچے دل سے اپنے ساتھ ظلم کرنے والے سب کو معاف کر دیا، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ جب آپ نیکی کر کے اللہ سے طلب کریں گے نا اپنی بخشش، تو بخشش یقینی ہو جائے۔
انشاءاللہ العزیز اس کی بارگاہ سے کامل یقین رکھنا ہے۔ اور پھر ہم نے جس سفر کا آغاز کرنا ہے اس کے ضروری سامان چیزیں وہ ساری آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہیں، اور ہر بندہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنی چیزیں ساتھ لے گا، اس کا مزاج، اس کی طبیعت، اس کی بیماری، اس کی صحت، اس کے مطابق، اور اتنی چیزیں، اتنا وزن جو بے حد زیادہ نہ ہو کہ سفر میں ہمیں پرابلم بھی نہ ہو، اور پھر واپسی پہ اگر آپ کوئی چیز، کوئی حرمین شریفین کا تحفہ خریدتے ہیں تو آپ کے پاس سامان میں اتنی جگہ موجود ہو کہ اپنے اس سامان میں ایڈجسٹ کر سکیں۔ اپنے سامان کو لے کر آپ جب ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوں تو اپنی آنکھوں میں وہ نقشے سما لیں۔ بس پھر پاکستان کی روڈز کا تصور ختم کر دیں، یہی سمجھے کہ یہ روڈز مکہ ہی کی طرف، مدینہ ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ جتنا اپنے اوپر وہ ماحول طاری کر سکتے ہیں وہ ماحول طاری کریں، فضول باتیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن، برادریوں کے، خاندانوں کے، فیملیز کے حال احوال، ان سب کو بھول جائیں، تبھی اللہ کے لیے آپ کا عمرہ ہو سکے گا۔ اور جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچیں، جو ہدایات دی جائیں ان کو فالو کرتے ہوئے ادب و احترام کے ساتھ اپنی زبانوں پہ کوئی نہ کوئی ذکر جاری رکھتے ہوئے اپنے سارے معاملات کروائیں، اور اپنی طہارت، اپنا وضو اس وقت آخر وقت میں کریں جب جہاز چلنے میں تھوڑا وقت رہ جائے۔ کھانے پینے میں زیادہ زور مت دیں، کم پانی پئیں، کم کھائیں، تاکہ جہاز میں آپ کو طبعی ضروریات کی وجہ سے ڈسٹربنس نہ ہو۔ جہاز کے ماحول میں بہت ایمرجنسی کے لیے جو معمولی چھوٹے چھوٹے سے واش روم بنے ہوتے ہیں ان میں آپ بڑی مشکل سے موو کر سکتے ہیں، اور آپ کے جو لباس ہوتے ہیں ان کا پاک رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو جتنا پاک رکھ سکتے ہیں اتنا رکھیں، اور جتنی اشد ضرورت ہے اس کے لیے چیز کھانے کی استعمال کریں۔ ضرورت سے زیادہ کھانے پینے کے سامان اٹھا کے مت چلیں، آپ کی بہترین مہمان نوازی جہاز میں ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے جہاز پہ جانے سے پہلے وضو کرنا ہے۔ آپ نے اگر کوئی آپ کو جو آپ کے اسکارف الگ سے بنائے گئے ہیں سارے گروپ کی پہچان کے لیے، وہ آپ یہاں گھر سے چلتے ہوئے ہی پہن لیں گے۔ یہ اشد ضروری ہے کیونکہ آگے پیچھے چلتے پھرتے ہم کسی کو پہچان نہیں سکتے بہت سے لوگوں میں۔ جب ہمارے لوگوں کی پہچان ایک کلر کے ساتھ الگ ہوگی تو ہمارے لیے پہچاننے میں، اکٹھا کرنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ اور یہ آپ کے سارے اسکارف میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہیں، انہیں قبول فرمائیں اور ان کی پابندی کریں۔ ابھی آپ کو ایک بچی پہن کر دکھا بھی دیتی ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش بھی کر دیے جاتے ہیں۔ یہ گھروں سے آپ اپنے عبایا، اپنی چادریں جو بھی اوڑھ کے آئیں گے، لیکن جب یہاں سے ہم لاہور کے لیے روانہ ہوں گے تو یہاں آ کے وہ آپ اسکارف سارے پہن لیں گے تاکہ آپ کا ایک قافلہ باضابطہ تیار ہو جائے۔ وہی اسکارف آپ کے عمرے کے لیے اسکارف ہوں گے، اور ہم ایئرپورٹ پر جہاز پہ جانے سے پہلے وضو کریں گے، اور احرام پہننے کے لیے جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں وہ 2 نفل بھی پڑھ لیں گے، وضو بھی کر لیں گے، مگر ہم احرام کی نیت نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ سارا جو پروسیس جہاز میں جانے کا، سامان اٹھانے کا، لے کے چلنے کا، اس میں ایک تو بے پردگی نہیں ہوگی، اور دوسرے آگے پیچھے چلتے پھرتے کوئی کپڑا وغیرہ چہرے پہ لگنے کا امکان نہیں ہوگا۔ ہم اپنے حجاب میں، اپنے پردے میں ہی رہیں گے،
لیکن ہم احرام کے 2 نفل پڑھ کر وضو کرنے کے بعد وہاں سے جہاز میں چلے جائیں گے۔ الحمدللہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جدہ پہنچنے سے کتنا ٹائم پہلے ہماری میقات آتی ہے جس کے اوپر سے جہاز گزرتا ہے۔ ہم احتیاطاً اس سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے سب کو اطلاع کر دیں گے کہ اب آپ سارے لوگ اپنے حجاب احرام کی نیت سے درست کر لیجئے۔ جنہوں نے آگے کیپ والے حجاب لینے ہیں وہ لے لیں، اور جو لوگ اس کا انتظام نہیں کر سکے یا نہیں کرتے وہ اپنے اوپر سے نیچے والا حجاب اتار کر اپنے چہرے کو ننگا کریں گے اور پھر وہ احرام کی نیت وہاں کریں گے، تاکہ ہم جہاز میں بھی زیادہ سفر آسانی سے اور باپردہ کر سکیں اور پیچھے بھی ہمارے لیے کوئی دقت پیدا نہ ہو۔ تو احرام کی نیت کرنے سے پہلے اگرچہ آپ 2 نفل بھی پڑھ لیں گے، اگرچہ آپ کو اسکارف پہلے سے پہنے ہوں گے، آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی تیل وغیرہ، کوئی لوشن خوشبو والی ہاتھوں پہ پیروں پہ لگانی ہے وہ لگا سکتے ہیں، کپڑوں پہ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ سفر میں خوشبو لگا کے جائیں۔ میں ویسے حکم بتا رہی ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں۔ کب نہیں کر سکتے؟ جب آپ جہاز میں بیٹھ کر نیت کر لیں گے کہ میں نے احرام کی نیت کی ہے، اور آپ جب وہ نیت کریں گے اس کے بعد اب نہ آپ کوئی خوشبو والی چیز کھا سکتے ہیں، نہ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ آپ خوشبو والی چیز کوئی سونگھ سکتے ہیں، نہ خوشبو والے لوشن سے ہاتھ دھو سکتے ہیں وہ ہینڈ واش سے، اور نہ صابن خوشبو والا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس وقت جب ہم نیت کریں گے تو اس وقت ہم کہیں گے اللہم نویت العمرۃ واحرمت بہ فتقبلہ منی۔ اس وقت یہ دعا پڑھائی بھی جا سکتی ہے، اور جن لوگوں کو یہ دعا نہیں آتی، اللہ تعالیٰ صرف عربی نہیں سمجھتا، اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر کی چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو آپ اپنی پنجابی میں بھی وہ نیت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اب احرام کی نیت کر لی ہے اور عمرے کا ارادہ کر لیا ہے، تو یہ میرا سارا سفر، میرا سارا کام میرے لیے آسان فرما اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ پنجابی، اردو، عربی جس میں چاہیں نیت کریں۔ اور اس کے بعد جب ہم سفر کریں گے انشاءاللہ العزیز، ہماری جو ٹائمنگ ہے اس میں امید یہ ہے کہ جہاز کے اندر ہماری نماز کا وقت نہیں ہوگا، ہماری فجر جدہ جا کے ہوگی، اور اگر جہاز میں نماز کا وقت آ بھی جائے تو پھر جہاز میں ہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم عمرہ تو کرنے جا رہے ہیں اور فرض نماز ہماری وہاں قضا ہو جائے، وہاں نماز پڑھنے کی جگہ بھی موجود ہوتی ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو پھر اپنی سیٹ پر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن جگہ دو ایک جگہ پہ مختص کی ہوتی ہے جہاز کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ، وہاں باری باری جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ اچھی طرح سے باتیں سمجھ لیجئے، یہ پہلے سے آپ کو سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ تصور آپ کے ذہنوں کے اندر آ جائے۔ باقی انشاءاللہ یہ خادم آپ کے ساتھ ہی ہوں گے، اور ساتھ ساتھ میں جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں آپ کی خدمت میں اصلاح پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور جس وقت ہم جدہ پہنچیں اگر فجر کا وقت وہاں ہوگا تو پھر ہم ایئرپورٹ پہ جا کے نماز ادا کریں گے، مطلب یہ کہ جہاں بھی فجر کا وقت آئے گا ہم نماز پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد جو کارروائی ایئرپورٹ کی ہوگی اس کے لیے ابھی جو لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں آپ کو الگ سے بریفنگ دے دی جائے گی کہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جو ہماری بچیاں اور ہمارے جو بھائی برخوردار جو جا رہے ہیں ان سب نے راستے میں کس طرح ایک دوسرے کو ہینڈل کرنا ہے وہ سارا نظم و ضبط ہم آپ کو سمجھا دیں گے۔ وہاں سے الحمدللہ اب آخری مرحلہ شروع ہونے والا ہے، آپ کو اب مکہ شریف کے لیے بس میں بیٹھنا ہے۔ آپ سوچئے کہ وہاں کیا تصور ہوگا، کہ کس تصور کے ساتھ وہاں بیٹھنا ہے، کیا سوچ کے جانا ہے کہ جب ایک مجرم قریب سے قریب جج کی عدالت کے جا رہا ہوتا ہے تو اس پہ کیا بیت رہی ہوتی ہے کہ میرا کیا حشر ہے، میرا کیا حال ہے، میرے اوپر تو پرچے ہی پرچے ہیں، پرچے ہی پرچے ہیں، اب میں نے کس منہ سے جا کے پیش ہونا ہے۔
بس وہ اپنی اپنی چیزوں کو سوچ کر اپنی کیفیت لے کے وہاں داخل ہونا ہے۔ لیکن جتنے لوگ الگ سے جاتے ہیں گروپس کے ساتھ ہمارے ساتھ جائیں گے، آپ سب کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ وہاں پہنچ کر بہت سے لوگوں کو یہ جلدی ہوتی ہے کہ چلو سامان چھوڑو اور فوراً چلو حرم شریف اور عمرہ کرو، تاکہ اس سے احرام کی پابندی سے آزاد ہو جائیں اور ہم فارغ ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ آپ وہاں فارغ ہونے نہیں جا رہے، آپ وہاں عمرے ہی کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ آداب نہیں ہیں۔ آداب کیا ہیں؟ آداب یہ ہیں کہ آپ آرام سے اپنی رہائش پہ پہنچیں، اپنے کمرے میں اپنا سامان محفوظ کریں، اس کو سیٹ کریں، اپنے لباس، اپنے عبایا یا اپنے احرام کا جائزہ لیں کہ راستے میں کہیں وہ خراب تو نہیں ہوا، ناپاک تو نہیں ہوا، گندا تو نہیں ہو گیا۔ آپ اس کا جائزہ لے کے اس کو ٹھیک کریں۔ اگر وہ چینج بھی کرنا پڑتا ہے عبایا وغیرہ، تو احرام کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر وہ خراب ہو گیا تو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ پابندی صرف یہ ہے کہ اس کو چینج کرتے وقت آپ کے جسم کے کوئی بال وغیرہ نہیں ٹوٹنے چاہیے، یا پھر یہ کہ کوئی نیا خوشبو والا کپڑا لے کے، چونکہ آپ نے پہلے سے نیت کر رکھی ہے، اب آپ نے وہ پہننا نہیں ہے۔ اگر آپ کو ویسے چینج کرنا پڑتا ہے تو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اور پھر کچھ کھائیں پئیں، اپنے جسم کو انرجی پہنچائیں، تازہ دم ہوں، طہارت کریں، وضو کریں، تھوڑا آرام کریں، اور پھر اس کے بعد ہلکے ہو کر، تازہ دم ہو کر، فریش ہو کر، اپنے جذبات کو سیٹ کر کے اب ادب و احترام سے نکلیں عمرے کے۔ یہ آداب ہے، اس میں جلدی کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ عمرے کا تو احرام چھوٹا سا ہوتا ہے، دیکھیں حج کے دنوں میں 5 دن پورے احرام باندھنا ہوتا ہے، تو وہاں بھی تو لوگ اس پابندی میں رہتے ہیں۔ تو اس میں قطعاً جلدی کرنے کی، نہ آگے جا کے جلدی کی ضرورت ہے، نہ پیچھے سے جلدی چلنے کی ضرورت ہے۔ پورے اطمینان سے اپنی طبیعت کو فریش کر کے، اگر کوئی بیمار ہے اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے وہ لے کر، اور مکمل اطمینان کے ساتھ آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم وہاں سے چلیں، اور اب باضابطہ کعبے میں داخل ہونے کے لیے اپنے ہوٹل سے نکلیں۔ وہاں کی پابندیوں میں ضروری ہے کہ ایک دفعہ ہوٹل میں چلے جائیں، گروپ کی طرف سے جو نشانیاں، جو علامات، جو کارڈ، کچھ بھی آپ کو دیا جائے وہ پابندی سے لیں۔ اگر کوئی ہاتھ پہ پہننے والی چیز ہے، گلے میں پہننے والی چیز ہے، کارڈ ہے، تو اس کے مطابق ان کو یوز کریں، اپنے پرس میں رکھیں، اپنے گلے میں ڈالیں، بازو میں ڈالیں، جو کچھ بھی ہے اس کے بغیر ہوٹل سے باہر بالکل نہیں نکلیں۔ جن کے پاس موبائلز ہیں وہ باہر نکل کے ہوٹل کے فرنٹ کی تصویر لے لیں اپنے موبائل میں، تاکہ باہر نکلیں، خدا نہ خواستہ کوئی بھی پرابلم ہو جائے تو آپ کسی کو بھی دکھا سکیں کہ ہمارا یہ ہوٹل ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ ویسے تو گروپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اکیلے موو نہیں کریں گے، آپ گروپ کے ساتھ نکلیں گے، گروپ کے ساتھ واپس آئیں گے۔ جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے، اور اس کے لیے آپ کی ڈیوائڈنگ کر دی جائے گی۔ اب ہمیں جب وہاں سے اپنی یہ علامات اور اپنا ایڈریس لے کر نکلنا ہے، تو ہم نے کعبہ شریف کی طرف جانا ہے۔ حرم جب نظر آئے گا اور حرم کے اندر جب ہم داخل ہونے لگیں گے، ہم سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک۔ جو لوگ یاد کر سکتے ہیں وہ دوبارہ بیان میں سے ان کو یاد کریں۔ اتنا شوق تو ہونا چاہیے نا کہ ہم اپنے نبی کی زبان میں جا کے وہاں بات کریں، اپنے نبی کی زبان میں اپنے رب کو پکاریں۔ اتنی محبت تو ہونی چاہیے۔ اس کے لیے کوشش کریں گے تو کم سے کم یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ والی دعائیں یاد ہو جائیں، اور جن کو یاد نہ ہوں وہ اعوذ باللہ بسم اللہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ ہی سکتے ہیں، وہ بس اتنا پڑھ لیں۔ لیکن اگر ہمیں وہاں پر بھی موقع میسر آئے گا انشاءاللہ العزیز
ہم اپنے گروپ کو روک کر سب کو دعا پڑھا کے آگے لے کر جائیں گے، اور جب اندر داخل ہو جائیں یہ دعا پڑھتے ہوئے تو پھر اگر یاد کر سکیں تو یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم انا ھذا حرمک و حرم رسولک فحرم لحمی و دمی و عظمی علی النار۔ اس کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کی دل کی گہرائیوں سے پھر یہ دعا نکلے گی۔ آپ اس کو انہی الفاظ کو اپنے اردو پنجابی میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا گھر ہے اور یہ تیرے حبیب کا گھر ہے، تو یا اللہ اس گھر کے صدقے سے میرے گوشت پر، میرے خون پر، میری ہڈیوں پر اس گھر کے تقدس کے واسطے دوزخ کی آگ حرام کر دے، اور اللہم آمنی من عذابک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے امن عطا فرما۔ کب؟ یوم تبعث عبادک، جس دن تیرے بندے قیامت میں کھڑے کیے جائیں گے، وتب علیہ، اور میری توبہ قبول فرما۔ جب کعبہ شریف پہ آگے جا کے پہلی نظر پڑے تو اس کو ڈھونڈتے نہیں جانا، اس کا ادب کیا ہے؟ اپنی نظریں نیچی رکھ کے چلیں۔ جو ہمارے آگے لوگ ہوں گے مرد حضرات وہ ہمارے آگے ہوں گے، اور ان کے کھڑے ہونے سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی ہم کعبہ تک پہنچ چکے ہیں۔ ویسے یاد رکھنے والی نشانی یہ ہے کہ جب ہم کعبہ شریف پہ جائیں گے تو آگے جا کے ہمیں الیکٹرک سیڑھیاں یا مینول سیڑھیاں اتر کر نیچے جانا ہے، تو پھر کعبے کا صحن آئے گا، اور کعبہ بالکل اس وقت ہمارے سامنے آئے گا جب ہم اوپر کے صحن میں چل رہے ہوں گے سیڑھیوں سے پہلے، تو وہاں کعبہ نہیں ہے، لہٰذا وہاں بیچ میں سے ایک آدھ مرتبہ نظر بھی آتا ہے، وہاں دیکھنے کی کوشش مت کریں، نظریں جھکا کر، کیسے؟ جیسے کسی بڑی باادب حالت میں کسی بڑی شخصیت کے سامنے آپ جاتے ہیں، ایسے نظریں جھکا کے جائیں، ادب سے جائیں، تاکہ جب اطمینان سے ہم وہاں کھڑے ہو جائیں، ہمیں کعبہ شریف نظر آئے تو پھر ہم اس کی زیارت کر کے دعا مانگی، اور اس کے لیے آداب کا، قوانین کا، اصول و ضوابط کا خیال رکھنا اشد ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر وہاں کی انتظامیہ جب وہ تلخی کرتی ہے، کبھی وہ دھکے مارتے، کبھی زور زور سے ہٹاتے اور شور مچاتے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری اپنی روحانیت بھی خراب ہوتی ہے اور توجہ بھی بٹ جاتی۔ لہٰذا سب سے پہلا ادب ہی یہ ہے کہ ہم کعبے کو دیکھ کر وہیں بے قابو ہو کے راستے میں کھڑے نہ ہو جائیں، لوگوں کے لیے تنگی کا باعث نہ بنے۔ یاد رکھیں کہ کعبہ کے اندر جہاں جا کے احرام میں ایک جو مارنے کی اجازت نہیں، ایک پتا توڑنے کی اجازت نہیں، ایک تنکا توڑنے کی اجازت نہیں، وہاں ہم اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھتے اور لوگوں کو پیچھے ہٹا ہٹا کے دھکے مار مار کے خود آگے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی گستاخی اور بہت بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ پیچھے جگہ ملتی ہے تو پیچھے کھڑے ہو جائیں، سائڈ پہ ہو جائیں، راستے میں کھڑے نہ ہوں، کسی شخص کے لیے تنگی کا باعث نہ بنے، رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ یہ ہے اللہ کے لیے عمرہ، یہ اللہ کے لیے عمرہ ہے۔ ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہمیں راستے میں تنگی بھی آ سکتی ہے، پرابلم بھی ہو سکتا ہے، ہوٹلوں میں پرابلم ہو سکتا ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس شخص کی خواب کو یاد رکھنا ہے جس نے دن میں کہا تھا کہ مدینے کا دہی کھٹا ہے، تو رات میں کالی کملی والے تشریف لے آئے، کہا کہ اگر میرے شہر کا دہی کھٹا ہے تو یہاں سے نکل جا۔ یہ باتیں ہماری تربیت کے لیے ہوتی ہیں۔ وہاں برداشت ہے، کیا یہ کم ہے کہ ہم جیسے گندے غلیظ اور ناکارہ لوگوں کو اس پاک سر زمین پہ بلایا جا رہا ہے، اور ہم یہ سوچیں گے کہ ہمیں یہ چیز ٹھیک نہیں ملی، وہ ٹھیک نہیں ملی، کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا لینا ہے، کیا کرنا ہے، ان سب چیزوں کو قربان کر دیں۔ بس اس کو اپنی سعادت سمجھے کہ ہم جیسے لوگ وہاں کے بازاروں سے لے کے کھا رہے ہیں، وہاں کی سرزمین پہ چل رہے ہیں، وہاں کے ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں۔ اور ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس وقت ہم وہاں ہوٹلوں میں رہتے ہیں
اللہم لبیک جل جلالہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں عرض کر رہی تھی کہ بہت سارے لوگ جو وہاں جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز کعبہ کے اندر جا کے ہی ہوتی ہے اور وہی حرم کی نماز ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ وہاں جتنا علاقہ قریب قریب ہوتا ہے نا، جس کے اندر ہوٹل ہوتے ہیں، بہت دور بسیز پہ حرم کے علاقے سے باہر جانا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قریب قریب جتنا علاقہ جہاں پہ ہوٹل ہوتے ہیں وہ سارے حرم کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بزرگ خواتین یا کوئی بیمار بندہ یا عورت اگر وہ جا کے وہاں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتی تو ہوٹل کے اندر بھی اس کی نماز حرم کی ہی نماز ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے مشقت کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ ایک وقت میں مثال کے طور پہ جاتے ہیں حرم شریف میں اور کسی وقت میں آپ نہیں جا سکتے اور کوئی ایک دو نمازیں آپ ہوٹل میں پڑھتے ہیں تو ہوٹل کے اندر بھی نماز کی جگہ ہوتی ہے، اور خواتین کو بلکہ مردوں کے ازدحام سے الگ نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت اور زیادہ ثواب ہے، اسی طرح جیسے ہمیں آج گھروں میں نماز کا زیادہ ثواب ہے۔ تو اس وہم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ بھاگو دوڑو تھکو اور وہاں جا کے نماز پڑھو، تو آپ بلا کراہت اپنے ہوٹل میں بھی نماز پڑھیں گے تو آپ کو حرم کی نماز کا ہی ثواب ملے گا، کیونکہ وہ سارا ایریا حرم کا ہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حرم کتنا چھوٹا تھا اور اب پورے علاقے حرم کے اندر آ گئے، تو اب وہ حرم بن گئے ہیں نا، تو آنے والے وقت میں جتنے ہوٹل رہ گئے ہیں وہ بھی حرم ہی بن جائیں گے۔ تو جب ہم کعبہ شریف کو دیکھیں تو وہاں پر بھی اگر عربی میں دعا آ جائے تو پڑھ لیں، ورنہ اجتماعی دعا جب ایک گروپ کے ساتھ ہم کریں گے سارے اس دعا میں بھی شریک ہو جائیں گے، اور اپنے اندر جو دعا ہو اس کو اخلاص، سچائی، صداقت کے ساتھ اللہ سے ہدایت مانگتے ہوئے دعا کریں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ تیرے گھر میں آئی ہوں، تیرے نبی کے گھر میں بھی جانا ہے، تو میں تیرے دونوں گھروں میں جو دعا نیک تجھ سے اپنے لیے، خاندان کے لیے، تیرے محبوب کی ساری امت کے لیے مانگوں، یا اللہ ان دعاؤں کو تو قبول کرنا۔ اگر اور کوئی یاد نہ رہے تو یہ دعا ضرور کریں، ساری دعائیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اب ہمشیران محترم آگے بڑھنا ہے ہم نے، اب میں نے آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکلی بتانا ہے، نہیں مجھے چھوڑیں آپ، یہ ہم نے جس وقت داخل ہونا ہے مسجد حرام میں، مسجد حرام کون سی مسجد ہے؟ وہی جو کعبہ شریف کی مسجد ہے، اللہ کا گھر حرم شریف۔ ہم نے جس وقت داخل ہونا ہے تو آپ دیکھیے اسی طرح یہ جیسے ہمارے چاروں طرف بلڈنگ ہے، ایسے ہی چاروں طرف حرم کے مختلف دروازے ہوتے ہیں، اور جتنے لوگ دوسرے ملکوں سے گئے ہوتے ہیں ان کی رہائشیں بھی
مختلف علاقوں میں ہوتی ہیں. کسی کو یہ دروازہ سوٹ کرتا ہے، کسی کو یہ کرتا ہے، کسی کو یہاں سے، کسی کو یہاں سے، کوئی اس طرف سے آ رہا ہوتا ہے. یہ حرم کے چاروں طرف سے لوگوں کے راستے اندر آتے ہیں. اب جدھر سے بھی ہم آئیں گے تو ہمارے لیے سب سے پہلے دعا کرنے کے بعد آگے بڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر چاروں طرف یوں دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ ایک طرف پہلی منزل، دوسری، تیسری، چوتھی پر اس طرح لمبائی میں سبز رنگ کی ٹیوب لائٹس لگی ہوگی. وہ کدھر ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہے. جدھر وہ لائٹس لگی ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ یہ سائڈ ہے جہاں پہ میں کھڑی ہوں، تو اس طرح یہاں پہ اوپر لائٹ ہے اور ایسے سیدھا یوں یہ کونا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی سیدھ میں لگائی گئی یہ لائٹس. پرانے زمانے میں تو نیچے پٹی ہوتی تھی، اب وہ ختم ہو چکی ہے. اب اوپر گرین لائٹس ہیں اور ان گرین لائٹس کو ہم نے دیکھنا ہے اور ان کے سیدھ میں جب ہم نے آنا ہے تو پھر ہمیں کعبہ شریف کا یہ کونا نظر آئے. ہم نے اس کونے پہ آنا ہے. اس کونے کا نام ہے رکن اسود یا حجر اسود. یہ چار کونے جو ہے نا، عربی میں کونے کو رکن کہتے ہیں، پائے کو یا کونے کو. یہ چار کونے کعبے کے. یہ جو ہمارے پاس یہ کونا ہے، یہ آپ دیکھیے، سب سے پہلے ہمارا آغاز یہاں سے ہونا ہے. یہ حجر اسود کے سیدھ میں ہم نے یہاں پہ کونے میں آنا ہے. اس کو رکن اسود بھی کہتے ہیں، حجر اسود بھی کہتے ہیں. یہ رکن شامی ہے، وہ رکن عراقی ہے اور یہ رکن یمانی ہے. یہ چار کونے اس طریقے سے ہیں. یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن اسود ہے، یہ شامی ہے، وہ عراقی ہے. یہ ان چاروں کے نام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان سائڈوں پہ وہ ملک ہیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں، تو انہی کے نام سے ان کونوں کے نام مشہور ہیں. ہم نے یہاں جب آنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے استقبال کرنا ہے حجر اسود کا. اور حجر اسود کے استقبال کے لیے ہم نے یہاں یوں ہاتھ کر کے ایسے اوپر، تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یا صرف بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں. اور آگے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ کہہ کہ ہم نے دائیں ہاتھ کو یوں بوسہ دینا ہے، اس طرح کر کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دینا ہے. یہ ہو گیا استقبال. اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر ہم نے اسی طرح کرنا ہے اور ایسے ہی بوسہ دینا ہے یہی پڑھتے ہوئے. یہ ہو گیا استلام. استلام یعنی اس کا حجر اسود کا بوسہ دینے کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حجر اسود کا استلام کریں. استلام یہ ہے کہ اس کو جا کے یوں ہاتھ لگائیں اور منہ رکھ کے چومیں، اپنا چہرہ لگائیں. یہ طریقہ ہے. مگر جب یہاں رش ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فضیلت آپ کو یوں کرنے سے ملے گی، رش کے وقت اس طرح ہاتھ کھڑے کر کے استلام کرنے میں بھی اتنی ہی فضیلت ملے گی. جس طرح وہاں بوسہ دینے سے، ہاتھ لگانے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح رش میں یوں کھڑے ہو کے کرنے، بسم اللہ والحمدللہ اللہ اکبر کہنے سے بھی اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور وہ حجر اسود یہاں سے بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی تصویر محفوظ کر لیتا ہے. اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کی صورت میں حجر اسود آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ یہ وہ ہے جس نے مجھے بوسہ دیا تھا، اس کو جنت میں دے. تو یہاں وہ لوگ جو لوگوں کو دھکے مار کے بعد میں اپنی پہلوانی کی کہانیاں سناتے ہیں کہ میں نے اتنے لوگوں کو کراس کیا، اتنے لوگوں کو دھکا دیا اور میں اتنے لوگوں کو چیر کر وہاں چلی گئی، میں نے جا کے بوسہ لے لیا. یہ سب گناہ اور حرام ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہماری، جہاں ہمارے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. یہ حرام اور سخت گناہ ہے.
آپ کو 21 دنوں میں ایک بار بھی آگے جا کے چومنے کا موقع اس طرح نہ ملے کہ کوئی مرد آپ کے ساتھ ٹچ نہیں کر رہا اور آپ کو موقع مل گیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا موقع نہیں ملتا اور پورے 21 دن گزر گئے ہیں تو کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے، اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ ہم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کو اذیت نہیں دی، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا۔ تو جب آپ اس ادب کے ساتھ واپس آ جائیں گے تو نہ جانے بوسہ دینے والوں سے کئی گنا زیادہ اللہ آپ کو ثواب دے۔ ہمارے بہت سارے کچھ غلط کانسیپٹ پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ان کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر کعبہ میں گئے اور بوسہ نہیں لیا تو گویا کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جا کے بوسہ اس طرح دینا اسی صورت میں مستحب ہے جب عورت کے ساتھ کسی غیر محرم کا جسم نہیں لگ رہا، ہاتھ نہیں لگ رہا، آپ کے ساتھ کوئی ٹچ نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کے لیے یہ سنت ہے۔ اگر ایسا نہیں ممکن تو پھر قطعاً آپ کو اس کی اجازت نہیں، بلکہ کائنات کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ عورت مطاف کے کنارے کنارے پہ، یعنی جتنا باہر نکل کر طواف کرے گی ویسے کعبے کا طواف مقام ابراہیم جو یہ ہے نا حجر اسود، اور اس کے اس طرف ہمارے سیدھے ہاتھ پہ یہاں پہ یہ تقریباً یہ کارنر ہے اور یہ جدھر صوفہ ہے اس طرح تھوڑی سی ڈائریکشن ہوگی اور وہاں پہ مقام ابراہیم ہے۔ افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے اندر سے طواف کیا جائے، افضل یہ ہے، مگر اس افضلیت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو دھکے دے کر آپ کا ثواب بھی ختم ہو جائے گا، افضلیت ملنا تو درکنار۔ مگر اس کے برعکس عورت کے لیے افضل یہ نہیں ہے، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ باہر کی طرف ہو کے اس طرح طواف کرے کہ مرد اس کے ساتھ چھو نہ سکے اور رش کے اندر پھنس کر نامحرموں کے ساتھ اس کا جسم نہ لگے۔ عورت کے لیے یہ افضل ہے۔ ہاں کبھی رش کم ہوتا ہے، آپ بہت پیچھے کی بجائے قریب بھی ہو سکتے ہیں، اور جہاں پہ رش ہو وہاں پہ پیچھے کی طرف نکل جائیں۔ لیکن آپ سب کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ جب ہم گروپ میں طواف کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں اس طرح جڑ کے چلیں کہ درمیان میں کسی کو آنے کی گنجائش مت دیں، ورنہ بہت نقصان ہو جاتا ہے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، پھر بہت پرابلم ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ آگے چل رہا ہے اس کا یوں پیچھے سے اسکارف تھوڑا سا پکڑ لیں، لیکن اتنا زور سے نہیں پکڑنا جی، یا پھر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیجیے، اگر اس کے شولڈر پہ کوئی بیگ بنا رہا ہے تو اس کے اسٹیپ کو پکڑ لیجیے، مطلب یہ کہ آپس میں جوائنٹ رہیں، الگ نہیں ہو۔ اور اگر کسی وقت کوئی اور آ کے دھکا دیتا ہے بیچ میں، کبھی کبھی پورا ریلا گھس آتا ہے، تو آپ فوری طور پہ قدم بڑھا کے اپنے گروپ کو فالو کر لیں، وہاں سے کٹے مت، یہ بہت ضروری ہے۔ اکٹھے طواف جب شروع ہوگا اکٹھے ختم ہوگا، اس کے بعد جدھر جدھر ہمیں موو کرنا ہوگا گروپ جب اکٹھا کرے گا تو وقت بھی بچے گا، روحانیت بھی رہے گی اور ایک دوسرے کے لیے پریشانی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اتنا آپ نے سمجھ لیا جی؟ اب ہم نے کیا کیا، 2 مرتبہ ہم نے استلام کیا، ایک استقبال کے لیے اور ایک استلام کے لیے 2 بار ہاتھ کھڑے کیے۔ اب اس کے بعد ہم نے اس طرف سے چلنا شروع کرنا ہے، یعنی کیا طریقہ ہے، یہ میرا الٹا ہاتھ ہے اور کعبہ شریف میرے الٹے ہاتھ پہ ہے، یہ حجر اسود ہے، یہاں آغاز ہے۔ اب ادھر سے مجھے چلنا شروع کرنا ہے اور یہاں سے چلتے ہوئے اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے تو یہ دیکھیے جو جانے والے لوگ ہیں کوئی نیچے تو نہیں بیٹھا ہوا ان میں سے، اگر ہے تو ادھر سامنے آ جائے تاکہ آپ کو ٹھیک طرح سے پتہ چل جائے۔ یہ دیکھیے یہ حجر اسود ہے، ریل پیچھے کی، یہ دروازہ ہے کعبے کا، اور یہ حجر اسود اور کعبے کے درمیان جو یہ جگہ ہے، یہ اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کعبے کی دیوار سے لپٹ کر
رو رو کر دعائیں کی جاتی ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کی دعا کی قبولیت میں 0 برابر بھی شک نہیں۔ لیکن یہاں بھی خواتین کے لیے وہی حکم ہوگا کہ اگر صرف خواتین لپٹی ہوئی ہیں وہاں اور مرد نہیں ہیں تو موقع پا کے آپ آگے بڑھ جائیے، لیکن اگر مرد ہیں تو پھر ان کو پیچھے کھینچ کر اپنے لیے جگہ مت بنائیے، پھر آپ چلتے جائیے۔ اور جب آپ عمرے کے لیے طواف کر رہے ہیں تو کعبے کے غلاف کو خوشبو لگی ہوگی، آپ نے اس کو یوں ہاتھ لگا کے چومنا نہیں ہے اور کوئی اور ایسی حرکت نہیں کرنی، کیونکہ جب آپ کے ہاتھوں پہ خوشبو لگ جائے گی تو یہ کیا ہوگا، یہ احرام اس کے عمرے کے ارکان کے خلاف ہو جائے گا اور یہ غلط ہو جائے گا۔ اب یہ جب ہم یہاں سے ادھر آتے ہیں تو یہ یہاں سے حتیم شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کعبہ ہے، یہ کعبہ ہے، اور یہ رحمت للعالمین محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پہ خاص کرم نوازی ہے کہ جس وقت کعبہ بنا تھا تو یہ ساری جگہ کعبے کے اندر تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا تو اس وقت لوگوں کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ یہ ساری جگہ اندر لے لیتے، تو اتنی جگہ کی 4 دیواری بنا کے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ جو جگہ ہے یہ کعبے کی ہی جگہ ہے، اور یہ خاص حکمت کیا ظاہر ہوئی اس سے کہ جو لوگ اب ہم جیسے تو 70 بار بھی چلے جائیں تو کعبہ تو انہی لوگوں کے لیے کھلتا ہے جو اس کے حکومت کے ہم منصب لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اس کے اندر جا کر، اور یہ جو پرنالہ مبارک ہے اس کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے، یہ رحمت کا پرنالہ ہے، اور اس کے نیچے اس جگہ پر جو بندہ نماز پڑھے گا آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز کعبے کے اندر کی نماز ہے۔ اس حکمت کے لیے غریبوں پہ کرم ہوا اور یہ کھلی رہ گئی۔ تو اب کیا کرنا ہے، اس کے اندر جانے کے لیے بھی ہم نے لڑائی جھگڑا دھکے شور یہ کچھ نہیں کرنا، انتظار کرنا ہے، وہاں سے معلومات لینی ہے خواتین کو کب ٹائم مل سکتا ہے، ہم کس وقت اس کے اندر جا سکتے ہیں، اس وقت کا انتظار کرنا ہے، اور پھر کسی حکمت عملی سے اس کے اندر جانا ہے، ورنہ کسی کو تکلیف پہنچا کے اس کے اندر جانے سے اپنا عمل ضائع ہو جائے۔ اب اس کے بعد ہم یہاں سے یعنی طواف اس کے اندر سے نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ یہاں آئے، آپ کو جگہ ملی، آپ اندر آ گئے نفل پڑھنے کے لیے، تو آپ یہ کہیں کہ ادھر سے راستہ ہے تو میں یوں نکل جاؤں تو آپ کا طواف نامکمل ہو جائے گا، آپ کو واپس نکل کر ادھر آنا ہے، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ چکر کے دوران اندر جا کے نوافل نہ پڑھیں، بلکہ طواف مکمل کرنے کے بعد یعنی عمرہ ہو جائے یا طواف مکمل ہو جائے تو اس کے بعد حتیم میں جا کے نوافل ادا کریں، اور اتنا ہی ٹائم لیں جتنا ٹائم دوسروں کو مل رہا ہے۔ ریاض الجنہ میں جانے والے لوگ اور حتیم میں جانے والے لوگ بعد میں پھر بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ بڑے لوگوں نے مجھے نکالا لیکن میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو کے میں نے تو 20 نفل پڑھ لی، یعنی 20 بندوں کو آپ نے اذیت پہنچائی، تو آپ کا رب آپ سے راضی تو نہیں ہوا نا۔ تو ہماری اپنی عبادت سے زیادہ افضل یہ ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں اور ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے یہ سوچیں کہ میری وجہ سے یہاں کسی کو قدم رکھنے کے لیے بھی تکلیف نہ ہو۔ اب جب ہم یہاں سے آئے ادھر حتیم کے آگے سے گزر کر، یہ اب میں جس جگہ پہ پہنچی ہوں یہ کعبے کی بیک سائڈ ہے، دروازہ ادھر ہے نا، تو یہ بیک سائڈ۔ اب یہاں پر اکثر آپ کو جگہ مل جاتی ہے یہاں دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا کرنے کی، لیکن آپ عمرے کے طواف کے دوران اس کے ساتھ کھڑے مت ہوئیں، کیونکہ اس کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ خوشبو ہوگی اور پھر آپ کا عمرہ خراب ہوگا۔ یہاں سے چلتے ہوئے جب آپ یہ آئے ہیں ادھر، تو یہ اب ہمارے پاس تیسرا کونا آ گیا،
یہ تیسرا کونا یہی رکن یمانی ہے، یہ اس کے ساتھ بھی یہاں سے غلاف کٹا ہوتا ہے، اور یہ جو پتھر ہے اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ لگا کے بھی ہاتھ کو بوسہ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کو بھی بوسہ دیا۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو گزرتے ہوئے اس پتھر کو ہاتھ لگا کے چوم لیں، لیکن اگر مردوں کا رش زیادہ ہو تو اس کے اندر گھسنے کی کوشش مت کریں، آگے گزر جائیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جب ہم آئے، یہ جو سائیڈ ہے اس کو یاد رکھنا ہے، یہ رکن یمانی، یہ حجر اسود، اور یہ جو تیسری سائیڈ تھی چوتھی، یہاں سے چل کے یہاں آنے تک جب ہم نے اگلے چکر میں پھر یوں استلام کرنا ہے، یہاں پہنچنے تک ہم نے دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا عزیز یا غفار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ اگر ساری آئے، ورنہ ربنا آتنا جس کو آتی ہے وہی پڑھے، یہ تو سب کو ہی آئی جاتی ہے، نہ بھی آئے تو 3-4 دنوں میں یہ ضرور یاد کر لیں، اس لیے کہ اس پوری سائٹ پر آل ٹائم 70,000 فرشتہ موجود ہے جو آپ کی اس دعا پہ آمین کہہ رہا ہوں۔ باقی ساری سائڈوں پہ آتے ہوئے کوئی خاص دعا ضروری نہیں، آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھیں، آپ کو قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، کوئی اور دعا مانگنی ہے پنجابی میں، اردو میں، عربی میں، اور کچھ نہیں آتا تو یہی کہہ دے کہ یا اللہ میں تیرے گھر میں آ گئی ہوں، تو میری لاج رکھ لے، مجھے بخش دے، میرے گناہ معاف کر دے، مجھے نیک کر دے، مجھے نمازی بنا دے، اور کچھ نہیں تو یہی کہتے ہوئے چکر پورے کرتے جائیں، اللہ اس کو بھی سن لے۔ اور پھر یہ ہم نے جب یہ چکر لگانے ہیں ان ساتھ، یہ اسی انداز سے جب ہم نے یہاں پہنچنا ہے تو ہم نے پھر اس طرح، یعنی ادھر ایسے ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور پھر کہنا بسم اللہ والحمدللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور یوں دائیں ہاتھ سے بوسہ لے لینا ہے۔ پھر یہ دوسرا چکر یہاں سے ہمارا شروع ہو گیا، اور 7 چکروں میں ہم نے اپنی نظر جھکا کر شرمندگی سے، ادب سے چلنا ہے۔ جو لوگ طواف کرتے ہوئے اس طرح نظر اٹھا کے کعبے کو یوں دیکھتے رہتے ہیں یا چاروں طرف مسجد حرام کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھنا مکروہ ہے، یہ دیکھنا مکروہ ہے۔ طواف کے دوران نیچے دیکھنا ہے، کعبے کی دیواروں کو اوپر اوپر یوں کر کے دیکھنا مکروہ ہوگا۔ ہاں، جب آپ نفل پڑھنے کے لیے بیٹھے، تلاوت کے لیے بیٹھے، پھر آپ سامنے بیٹھ کے کعبے کی ٹکٹکی باندھ کے زیارت کریں، پھر چاروں طرف زیارت کریں، اور اس وقت خالی زیارت کرنے کی 20 رحمتیں اللہ کی آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اب 7 چکر جب پورے ہو گئے ہمارے، تو ہم نے یہاں پہنچ کر پھر آخری مرتبہ پھر استلام کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہیں سے باہر نکل جانا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر سے جگہ بناتے باہر نکل جائیں، اور آگے چل کر مقام ابراہیم کے 5 تو 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں، وہ واجب طواف نفل ہے، وہ واجب ہے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو اسی وقت پڑھنے چاہیے، اگر مکروہ وقت ہو تو مستحب وقت کا انتظار کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد 2 نفل پڑھیں۔ اب ہم نے اس کے لیے بھی خیال رکھنا ہے کہ مردوں کے اندر، رش کے اندر کھڑے ہو کے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا، بلکہ وہاں سے نکل کے پیچھے چلے جائیں، آگے ہو جائیں، جہاں پہ خواتین پڑھ رہی ہیں وہاں جا کے آپ نفل پڑھیں، بس تھوڑی دیر بیٹھیں، استراحت کریں، اپنے آپ کو ریلیکس کریں، اور پیچھے آپ کے قریب ہی آب زمزم ہوگا، وہاں سے نکل کر آب زمزم پیئیں، اور اگر فوراً چلنا چاہتے ہیں تو پھر بھی، اگر نہیں چلنا چاہتے تو پھر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، آب زمزم بھی کعبے کی طرف دیکھ کر اور استلام کے ساتھ پئیں، یعنی ہاتھ اٹھا کر کعبے کو سلام پیش کریں، اس کی طرف دیکھیں، اور اس طرف منہ کر کے بیٹھ کے کھڑے ہو کے جس طرح چاہیں آب زمزم
کھڑے ہو کے پینا واجب نہیں ہوتا، آپ بیٹھ کے آرام سے آب زمزم پی سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھیں۔ وہیں سے پیچھے کی طرف راستہ نکلتا ہے جو صفا مروہ کی طرف جاتا ہے، یعنی یہ ہمارے سامنے حجر اسود ہے، یا کہیں ہم تھوڑا سا آگے پیچھے نکل کے نوافل پڑھیں گے اور ادھر سے پیچھے راستہ نکل جائے گا۔ وہاں ہم نے کیا کرنا ہے، جانے سے پہلے پھر کعبے کی طرف ہم نے یوں ہاتھ اٹھا کر سلام پیش کر کے پھر جانا ہے اور صفا کی طرف سب سے پہلے پہنچنا ہے۔ صفا کے لیے بیسمنٹ میں، گراؤنڈ فلور میں، فرسٹ فلور میں، سیکنڈ فلور میں، 4 منزلوں میں صحیح ہوتی ہے، تو زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ ہم بیسمنٹ میں چلے جائیں، وہاں پہ رش بنسبت کم ہوتا ہے، تو باہر کے جہاں جگہ ملے وہاں بھی جا کر ہم سب سے پہلے اونچائی کے اوپر کھڑے ہوں گے جب، تو اس طرح جیسے میں کھڑی ہوں آپ ایسے منہ کریں گے تو یہ کعبہ مثال کے طور پہ یہ صفحہ ہے، اس جگہ پہ میں اوپر آئی ہوں تو میرے اسی سائڈ پہ بیچ میں سے تھوڑا سا یوں کعبہ نظر آئے گا، تو اس کی طرف توجہ کر کے ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اور عربی دعا آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ آیت پڑھ کر وہاں دعا کریں جو دعا کرنا چاہیں، اور پھر اس کے بعد صفا کی طرف نکل جائیں، اور راستے میں چوتھا کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، وہاں پر بھی کوئی پابندی نہیں، جو دعا آپ کو آتی ہے پڑھیں، اور چلتے جائیں۔ راستے میں وہ جگہ آئے گی جہاں پہ حضرت حاجرہ بھاگی تھی، وہ اب سنت مردوں کے لیے، اب عورتوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ حضرت حاجرہ اکیلی تھی، آپ بہت بڑے رش کے اندر ہوتے ہیں، یہ ہے اسلام کی حیا، یہ ہے اسلام کی پاکیزگی۔ طریقہ تو عورت کا تھا مگر اللہ نے مردوں پہ لازم کر دیا، عورتوں سے ساکت کر دیا، اس وجہ سے کہ اب جب عورت مردوں کے بیچ میں بھاگے گی تو اسلام کی حیا اس کو پسند نہیں کرتی، لہذا مرد بھاگیں گے، عورت اپنی چال پہ چلے گی، اور یہاں سے چل کر کعبے کا طواف یہاں سے شروع ہوا تھا اور چکر یہاں آ کے ختم ہوا، لیکن صفا مروہ کا چکر ایسے نہیں ہوتا، یہاں سے چل کر وہ ایک چکر ہو گیا، آپ ادھر سے یوں پھر کے واپس آئیں گے، ادھر بھی کھڑے ہو کے ایسے رخ کریں کعبے کی طرف، دعا کریں، پھر واپس نیچے اتر آئیں، اور یہ وہ ایک چکر، یہاں سے واپس ادھر پہنچے چل کے صفا پہ یہ 2 چکر، ادھر سے واپس ادھر پہنچے 3 چکر، وہاں سے ادھر آئے تو 4 چکر، یعنی 1 سائیڈڈ ایک چکر ہے، یہ راؤنڈ نہیں ہے۔ اس طریقے سے بعض خواتین کو ہم نے وہاں دیکھا، وہ بیچاری ہلکان ہو گئی چکر لگا لگا کے، اور پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو صفا سے چل کے صفا پہ لا کے چکر مکمل کیا، اس لیے ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عزیزات محترم، اللہ کے فضل و کرم اور رسول اللہ کی نگاہ عنایت سے اب یہ 7 چکر جب پورے ہو جائیں گے تو ابھی کیا کرنا ہے، ہم نے آخر پہ بال کٹوانے ہوتے ہیں جو عمرے کا واجب ہے، اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر دم دینا پڑے گا، میں نے ابھی آغاز میں بتایا، پھر جرمانہ بکرا ذبح کر کے دینا ہوگا، اس میں غفلت نہیں ہے۔ جہاں آخر پہ 2 نفل پڑھنا مستحب ہے، پیچھے کعبے میں طواف کے 2 نفل پڑھنا واجب تھا، یہاں پڑھیں گے تو اچھا ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بال کاٹنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ یعنی عورت چاہے تو پورے بالوں کے نیچے سے، اور چاہے تو چوتھا حصہ بال لے کر پورے بالوں میں سے، ان کے نیچے سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ بال ہے جیسے، اور ان کے کاٹنے کا درست طریقہ یہ نہیں کہ یوں پکڑ کے یہاں سے ایسے کاٹ دیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پور کے اوپر یوں لپیٹے، بال کا ایک کنارہ لے کے ایسے ایسے لپیٹے، اور جتنے بال اس پور کے اوپر پورے آ جائیں ان کو یہاں سے کاٹیں، یہ 1 انچ سے معمولی سے زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ درست طریقہ ہے بالوں کو کاٹنے کا۔ جس نے پہلے بال کٹوا لیے ہوں زیادہ اچھا ہے کہ وہ ایک بندہ آپ میں، 2 بندے آپ میں سے چند ایک کے بال کاٹ دے، پھر خود ایک دوسرے کے سارے کاٹتے۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا۔
اللہ رب العزت ہمیں ایسے ہی ہر چیز کا خیال رکھ کر اس بارگاہ اقدس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے شوق جتنی محبت عقیدت سے آپ سب لوگ تیاری فرما رہے ہیں اللہ اسے قبول فرمائے، اور آسن سے آسن طریقے سے آپ کو اس میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔